بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقال الذين لا يعلمون أي كفار مكة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جو امی ہیں، جو علم نہیں رکھتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں، یعنی کفار مکہ نے کہا للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ، لولا بمن حلا، کیوں نہیں، یکلم بات کر لیتا نہ ہم سے، اللہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بات کر لیتا؟ انک رسول، کہ آپ اللہ کے رسول، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر لے اور ہم سے کہہ دے کہ محمد یہ میرے رسول ہے، تم لوگ اس پر ایمان لاؤ۔ ایسے کفار مکہ نے کہا۔ لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے خود کیوں نہیں بات کر لیتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ او تأتینا آیت، یا کوئی نشانی آ جاتی، او تأتینا آیہ مما اقترحناہ علی صدقک، ان نشانیوں میں سے جن کا ہم نے مطالبہ کیا ہے آپ کی سچائی پر، آپ کی صداقت پر کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، کوئی آیت کیوں نہیں آ جاتی؟ آیت معنی علامت، آیت معنی علامت، مطلب کسی چیز کے ہونے کی علامت کی یہ ہے، جیسے پوری مخلوق، پوری دنیا علامت ہے، نشانی ہے اس کے خالق کی، کوئی تو ہے اس کو پیدا کرنے والا۔ تو آیت معنی علامت، کسی چیز کے مدلول کی جو تعین کرے اسے آیت کہتے ہیں۔ تو یا کوئی آیت آ جاتی، نشانی آ جاتی۔ ویسے آیت دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک آیت ہوتی ہے آیت شرعیہ اور ایک آیت ہوتی ہے آیت کونیہ۔ آیت شرعیہ سے مراد ہیں اللہ کے فرامین، قرآن پاک یہ اللہ کی آیت ہے، یہ آیت شرعیہ ہے۔ اور آیت کونیہ سے مراد جو کون میں، کائنات میں جتنی بھی سب چیزیں ہیں، یہ سب نشانی ہیں اس کے خالق کی، کوئی تو ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہر چیز اس طرح سے یہ آیت نشانی ہے۔ اور عربی کا ایک مشہور شعر بھی ہے: وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں اس چیز کی نشانی ہے، علامت ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اکیلا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے کیا سرکشی اور تعنت اور زیادتی اور جہود اور انکار کس طرح سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا؟ کفار مکہ نے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس نشانی نہیں آئی ہوئی تھی، نشانی سب آئی ہوئی ہیں، اس جو مطالبہ کر رہے ہیں اس سے بڑی بڑی نشانیاں ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، لیکن ان کی یہ ہٹ دھرمی کہیے، ان کا انکار کہیے، جہود کہیے، نافرمانی کیجیے، ظلم کیجیے، عدوان، جو بھی کہیں اس کو، نشانیاں ہیں پھر بھی کہہ رہے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ خود قرآن پاک اتنی بڑی نشانی تھی کہ وہ لوگ اس جیسی نشانی پیش کرنے سے عاجز ہو گئے، بڑے فصیح اور بلیغ بنتے پھرتے تھے، لیکن قرآن کے جیسے ایک آیت پیش کرنے سے قاصر ہو گئے۔ تو نشانیاں موجود تھیں ان کے پاس، اللہ رب العالمین بہت سی نشانیاں دی ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ اس قسم کے سوالات کر رہے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہوئے اور آپ کی باتوں کو نہ مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں بات کر لیتا ہم سے، یا ہمارے پاس آیت نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس کا ہم نے مطالبہ کیا ہے۔
آپ کی سچائی پر کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ کذالک، اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح سے، کما قال ہؤلاء، جیسا کہ ان لوگوں نے کہا، جیسا یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں، جیسے یہ سوال کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، ایسا ہی قال الذین من قبلہم، کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے مطلب کفار مکہ سے پہلے جو لوگ تھے، ایسی بات انہوں نے بھی اپنے نبیوں سے کہی تھی، ایسے ہی مطالبہ کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے نبی سے مطالبہ کیا، اللہ ہم سے خود کیوں نہیں بات کر لیتا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے گا تب ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کی آواز انہوں نے سنی، پھر بھی جو ہے ہر دھرمی کیے، پھر بھی وہ ان کے مزید مطالبات ہوتے رہے، مزید سوالات ہوتے رہے، آواز سننے کے باوجود پھر دیکھنے کا مطالبہ کر لیا۔ تو اس طرح سے یہ ہٹ دھرمی ہے نہ ماننے کی۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم من کفار الامم الماضیہ لانبیائہم، یعنی سابقہ امتوں کے جو کفار ہیں انہوں نے اپنے نبیوں سے ایسی ہی بات کہی۔ من کفار الامم الماضیہ، امم ماضیہ یعنی سابقہ امتوں کے جو کفار ہیں انہوں نے بھی اپنے نبیوں سے ایسی ہی بات کہی۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی یہ ہے ایک طرح سے کہ آپ کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو یہ بات ایسا نہیں کہ کوئی نئی بات ہے، پہلے کے نبیوں سے بھی لوگوں نے ایسی بات کہی ہے۔ تو اس میں تھوڑا دل کو تسلی ملتی ہے کہ صرف مجھ سے یہ سوال نہیں ہوا، پہلے کے لوگوں، پہلے کے انبیاء سے بھی یہ سوالات ان کی امتوں نے کیے ہیں۔ تو اس میں تسلی ملتی ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو، جب وہ زیادہ لوگوں پر ہوتی ہے تو پھر وہ حل کی ہوتی ہے، اگر ایک آدمی کے اوپر ہے تو پھر وہ مصیبت اسے زیادہ بھاری لگتی ہے۔ تو اس طرح سے تسلی دی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، انہی کے قول کے جیسے، جیسے یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں انہی کے قول کے جیسے پہلے کے لوگوں نے بھی بات کہی ہے۔ من التعنت وطلب الآیات، یہ تعنت ہے، یہ جو سوال ہے ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کیوں نہیں بات کر لیتا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی کیوں نہیں بھیج دیتا، کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، کیونکہ سب نشانیاں، اس سے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا آپ کے انگلی کے اشارے سے، تو یہ بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، مطلب یہ تعنت ہے، یہ حق دھرمی ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور آیتوں کا مطالبہ، نشانیوں کا، علامتوں کا، معجزات کا مطالبہ ہے اور ہر دھرمی کرنا، یہ سب پہلے کے لوگوں نے بھی کیا اور یہ بھی کر رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں، مطلب یہ کفار وہ کفار یہ سب برابر ہیں، فی الکفر والعناد، کفر میں اور عناد میں، سرکشی میں، زیادتی میں، عدوان میں، سب یہ لوگ برابر ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ گرچہ ان کا اسلوب الگ ہے، طریقہ کار سے الگ ہے، لیکن دل ان کا ایک ہی ہے، کفر میں، نبیوں کے انکار کرنے میں، نبیوں کی تکذیب کرنے میں ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ فیہ تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہے، اس سے تھوڑا سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، چلو میں ہی صرف ایسا میں نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ایسا پیش آ چکا ہے، تو اس میں تھوڑا دل کو سکون، اطمینان اور آرام اور تسلی اس سے ملتی ہے، اور مصیبت اور پریشانی کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق کہ ہم نے بیان کر دیا آیات کو، معجزات کو، نشانیوں کو، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اس قوم کے لیے جو قوم یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے، ان کے لیے ہم نے بیان کر دیے ہیں، انہیں مزید معجزات کی، علامتوں کی، نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے نشانیاں، معجزات، آیات بیان کر دی ہیں۔ کن کے لیے؟ لقوم یوقنون یعلمون انها آیات فیؤمنون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں،
جن کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، فیؤمنون تو وہ ایمان لے آتے ہیں۔ جن کو یقین ہے، جو یقین رکھتے ہیں ان آیتوں پر، وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ معجزات ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھے ہی نہیں۔ قرآن پاک کی آیتیں، قرآن پاک کا نزول خود یہ ایک بہت عظیم معجزہ ہے، کبھی اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہی نہیں، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو یقین ہو گیا وہ لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے سمجھ لیا۔ اکثر لوگ، یہ لوگ کفار مکہ کو بھی معلوم تھا یہ کلام انسان کا نہیں ہے، کسی بشر کا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ فَاخْتِرَاءُ آیَةٍ مَعَهَا تَعَنُّتٌ، تو یہ آیت کا مطالبہ کرنا اس کے باوجود یہ تعنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں بھیج دی ہیں، پھر اور مزید آیت کا مطالبہ کرنا، نشانیاں، معجزات، علامتیں بھیج دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق اور سچائی پر، اس کے باوجود بھی پھر مزید آیتوں کا مطالبہ کرنا، پھر اور معجزات کا مطالبہ کرنا، یہ تعنت ہے۔ جس کو ایمان لانا ہے اس کے لیے ایک نشانی کافی ہے، ایک علامت کافی ہے، لیکن جس کو نہیں ایمان لانا ہے اس کے لیے آپ لاکھ علامتیں، لاکھ دلیلیں پیش کر لیں، وہ پھر بھی بات نہیں مانے گا۔ جو ہٹ دھرم ہوتا ہے، جو ضدی ہوتا ہے، ہٹ دھرم ہوتا ہے، وہ بات نہیں مانتا، اس کے لیے آپ کتنی بھی دلیلیں دیں۔ تو آپ دیکھیں گے جو لوگ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، حق بات آپ ان کے سامنے کتنے بھی طریقے سے بیان کریں، بس وہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں۔ لیکن جو حق کے متلاشی رہتے ہیں، اس کو ایک دلیل بھی مل جائے، اللہ کا ایک فرمان بھی مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مل جائے، وہ فوراً اس پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ لیکن جو متعنت ہوتے ہیں، جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، پھر وہ بات نہیں مانتے، چاہے ان کے سامنے آپ قرآن کھول کر رکھ دیجئے، آیتیں حدیثوں کا انبار لگا دیجئے، وہ نہیں مانتے، اپنے اس پر اڑے رہتے ہیں جس طریقے پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بہرحال آگے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، یہ لوگ آپ کے لیے نشانی مانگتے، سنو، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ میں، ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ حق کے ساتھ، بالحق میں جو با ہے یہ للمصاحبتی، مصاحبت کے لیے ہے یا ملابست کے لیے ہے، یعنی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو آپ کا بھیجا جانا، یعنی آپ کی رسالت یہ برحق ہے، آپ کا رسول ہونا یہ حق ہے۔ یا یہ کی مصاحبت، با مصاحبت کے لیے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو چیز بھیجی ہے وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، سچی ہے۔ مطلب جو خبر، جو احکامات ہم آپ کے ساتھ بھیج رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں، احادیث مبارکہ، جو بھی آپ خبر دے رہے ہیں، وہ بالکل برحق ہیں، صحیح ہیں، سچی ہیں، حق ہیں۔ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کا معنی ہوتا ہے، اگر حق کی اضافت اخبار کی طرف ہے، خبر کی طرف ہے، مطلب یہ خبر برحق ہے، تو حق کا مطلب ہوگا صدق، سچائی کے معنی ہوگا کہ یہ خبر سچی ہے۔ حق کا معنی کیا ہوگا؟ سچی۔ حق کی اضافت اخبار کی طرف، خبر کی طرف ہے کہ یہ خبر، یہ اخبار، یہ خبر برحق ہے، تو مطلب یہ خبر مطلب سچی ہے۔ اور اگر حق کی اضافت احکام کی طرف ہے، یہ احکام برحق ہیں، تو حق کا مطلب ہوگا وہاں پر عدل کے معنی میں، یہ احکام عدل، بالکل عدل ہیں، انصاف، مبنی بر عدل ہیں، مبنی بر انصاف ہیں، ان احکامات میں کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ تو حق کا معنی کیا ہوا؟ حق کا معنی سچائی، صدق ہے۔ یہاں پر بالہدا، یہاں پر مولف معنی ذکر کیا، ہدا، ہدایت کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ ان ارسلناک بالحق، یعنی بالہدا، ہدایت کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، اس حال میں کہ آپ بشیر ہیں اور نذیر ہیں۔ بشیر بشارت دینے والے،
کس کو بشارت دینے والے؟ من اجاب الیہ، جس نے آپ کی دعوت قبول کی، جس نے آپ کی بات مانی. من اجاب الیہ، جس نے آپ کی دعوت پر سر تسلیم خم کیا، اس کے لیے آپ بشارت دینے والے. کس چیز کی بشارت؟ بالجنتی، جنت کی بشارت دینے والے. بشیر یہ بشرا سے ہے، بشرا اور بشارت ہے، یہ کہتے ہیں ایسی خبر کو جو انسان کو مسرور کر دے، خوش کر دے. ایسی خبر جو انسان کو خوش کر دے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بشارت بولتے ہیں، اس کو بشرا بولتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خبر لے کر آئے جو انسان کو خوش کرنے والی. وہ خبر کیا ہے؟ جنت کے بارے میں ہے. جنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر لے کے آئے اور آپ نے جنت کی نعمتوں کو بیان کیا. جو سنتے تھے خوش ہو جاتے تھے جنت کی نعمتوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بن کا، اس حال میں کیا بشیر، یہ حال ہے، کاف ضمیر کاف سے حال واقع ہے. بشیر و نذیرا، اور نذیر ڈرانے والے، منذر بن کر آئے اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے کہ جہنم کا عذاب کس قدر خطرناک ہوگا، اس سے ڈرانے والے آئے کہ جو اس سے سنے تو جہنم سے ڈر جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. وَنَذِيرًا مَنْ لَمْ يُجِبْ إِلَيْهِ، کس کو ڈرانے والے؟ جو آپ کی بات نہ مانے، جو آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے، جو آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے، اس کو ڈرانے والے ہیں بالنار، جہنم سے، کہ اگر ایمان نہیں لائے تو یاد رکھو جہنم میں جاؤ گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا اگر ایمان نہیں لائے تو. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اور ترہیب دونوں اسلوبوں کے ذریعے دعوت کا کام کیا، اور لوگوں کو آپ نے بشارت بھی دی اور لوگوں کو ڈرایا بھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی کو چاہیے کہ وہ اپنی دعوت میں دونوں اسلوبوں کو اپنائے. جب دعوت دے تو لوگوں کو رغبت بھی دلائے اور لوگوں کو ڈرائے بھی. صرف ایک اسلوب کو نہ اپنائے کہ بس ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دے، نہیں، یا صرف ان کو جو ہے بشارت، جنت کی بشارت سنا دے، جہنم سے نہ ڈرے، بلکہ دونوں چیزیں اس کے پیش نظر رہنی چاہیے. ترغیب بھی، ترہیب بھی، بشارت بھی اور نظارت بھی، تاکہ توازن برقرار رہے. اس لیے یہ اسلوب ہمیں یہاں سے سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنایا. اس حال میں کہ آپ حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے تو آپ بشیر اور نذیر ہیں، بشارت بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کو ڈرا بھی رہے ہیں. تو ان لوگوں کو، یہ لوگ نشانیاں مانگ رہے ہیں، یہ کم نشانی ہے کہ ہمیں آپ کے پاس ایسی ایسی سچی خبریں اور سابقہ امتوں کی خبریں، غیب کی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ کا کام جو ہے تبلیغ کر دینا ہے. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ لوگ بات مانے یا نہ مانے، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے؟ آپ نے کیا ان کو ڈرایا نہیں تھا؟ آپ نے ان کو بتایا نہیں تھا کیا؟ وہ آپ سے سوال نہیں ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فکر مت کیجیے. وَلَا تُسْأَلُوا، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. عن اصحاب الجحیم، اصحاب جحیم، جہنمیوں سے متعلق آپ سے نہیں پوچھ تاچھ ہوگی. جحیم یہ جہنم کا نام، النار، جہیم جہنم کا نام، مختلف نام ہے جہنم کے. کہیں پر قرآن پاک میں سعیر کہا، کہیں جہنم کہا، کہیں نار کہا، کہیں جہیم، مختلف نام. تو جہنمیوں کے بارے میں، یعنی اے الکفار، کفار کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. ما لهم لم يؤمنوا، کیا ہوا ان کو، کیوں ایمان نہیں لائے یہ لوگ، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں. انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے تو تبلیغ ہے، آپ کے ذمے اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے. باقی وہ لوگ مانے یا نہ مانے اس سے کوئی غرض نہیں آپ کو، آپ کا کام تبلیغ ہے. وہ لوگ مانے یا نہ مانے آپ کو اس کی کوئی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وفی قراءۃ بجزم، ایک قرأت میں اس کو ولا تسألوا کو ولا تسأل جزم کے ساتھ پڑھا گیا ہے. بجزم ہے لا تسأل نحیا، نہیں، تو ایسی صورت میں لا تسأل جب پڑھیں گے تو لا ناہیہ ہوگا کہ آپ سوال نہ کیجیے. لا تسأل
کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ مت پوچھئے جہنمیوں کے بارے میں۔ اصحاب جہیم، اصحاب کہتے ہیں اصحاب صحبت سے مطلب اس کے ساتھ لگے رہیں گے، مطلب جہنم میں لوگ داخل ہو جائیں گے۔ تو ان کے بارے میں آپ مت پوچھئے، مت پوچھئے مطلب ان کی کتنی خطرناک حالت ہوگی اس حالت کے بارے میں پوچھئے مت۔ یہ جہنمی یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ ان کی حالت کے بارے میں پوچھئے مت، بہت ہی خطرناک حالت ہے، سمجھ نہیں پاؤ گے جہنم میں ان کی حالت کیسی ہوگی۔ اس لیے فرمایا لا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ تو دونوں مفہوم یہ دونوں قرأتوں میں اس کے بنتے ہیں اس آیت کا، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ جب پڑھیں گے مجہول کے صیغے کے ساتھ میں ہے تو ہوگا مطلب کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا قیامت کے دن کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، آپ نے تبلیغ میں کوئی کوتاہی کی یا کیا، کیوں، کچھ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کا کام تبلیغ کا، آپ نے تبلیغ کر دی، یا آپ مت پوچھیں ان کی حالت کے بارے میں کس قدر خطرناک ان کی حالت ہوگی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے اس سوال کا جواب دیا۔ یہ لوگ جو سوال کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں بات کر لیتا، آپ کو کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا، یہ صرف ان کی زیادتی ہے، ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ آیتیں مکمل ہوئی، یہ صفحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اگلی جو آیت ہے یہاں پر یہ اگلے صفحے کی آیت ہے، یہاں پر 119 آیت مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ هذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔